بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ذکر بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات اور ان کی نافرمانیوں کا چل رہا ہے۔ اسی درمیان اللہ یہ آیت جو اس وقت تلاوت ہوئی اس کو لائے۔ یہ آیت لانے کا مقصد اللہ کا یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک گھمنڈ کو توڑنا ہے۔ بنی اسرائیل آپ جانتے ہیں کہ یہ حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، انہی کو یہودی کہا جاتا ہے۔ یہ قوم چونکہ ان کے 12 بیٹے تھے، حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں سے جو اولادیں ہوئیں ان کو بنی اسرائیل کہا گیا، یہودی کہا گیا۔ زیادہ تر انبیاء اسی قوم میں سے تشریف لائے، تو اس اعتبار سے یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ صرف انہی کی نسل اللہ کے منتخب اور لاڈلے بندوں پر مشتمل ہے۔ یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اوپر اللہ کے اتنے انعامات ہیں، احسانات ہیں، اکرامات ہیں کہ ہم بڑے لاڈلے لوگ ہیں اللہ کے۔ لہذا وہ اس زمانے میں بھی باہر کے کسی فرد کو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے انعامات کا مستحق ہے، بس سمجھتے تھے ہم ہی اللہ کے انعامات کے مستحق ہیں، ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، ہم یہودی ہیں، ہم بنی اسرائیل ہیں۔ ان کا یہ گویا کہ اپنے آپ کو ایک نسل پرست مذہب سمجھتے تھے کہ ہم یہودی ہیں، ہم نسل پرست مذہب کا مطلب یہ ہے کہ بس خاندانی یہودی جو ہے وہ بس ایک خاندان ہے اور اسی کے لوگ نبوت کے مستحق ہیں، اسی کے لوگ نجات کے مستحق ہیں، اسی کے لوگ اللہ کے انعامات کے مستحق ہیں۔ اسی وجہ سے یہودیوں کا آج بھی یہ عقیدہ ہے کہ ان کی نسل کے باہر کا کوئی شخص یہودی مذہب اگر اختیار کرنا بھی چاہے تو اختیار نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہودی تو بس ہم حضرت یعقوب کے جو 12 بیٹے تھے اسی کی جو نسل ہے وہی یہودی ہے، وہی یہودی مذہب اختیار کرے گی، اس کے علاوہ کوئی دوسرے لوگ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ دوسرے لوگوں کو اپنے خاندان کے باہر کا اور نجات کا مستحق نہیں سمجھتے۔ اس آیت نے واضح کر دیا کہ حق کسی ایک خاندان کے ساتھ نہیں ہے، حق کسی ایک طبقے کے ساتھ نہیں ہے، حق کسی ایک جگہ کے رہنے والے، کسی ایک نسل کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں کسی خاندان کو، کسی علاقے کو، کسی خاص جگہ کے رہنے والے نسل کو حق
صرف انہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ بس حق پر تو وہ لوگ ہیں جو مکہ میں پیدا ہوں، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ فرمایا گیا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ، بے شک اللہ کے نزدیک معزز مکرم لاڈلے لوگ وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لائیں، وعمل صالحا، اور نیک عمل کریں۔ اب یہ نیک عمل کرنے والے اگر کوئی حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں سے ہے، اور اللہ پر ایمان لانا یہ شامل ہے اللہ کے تمام پیغمبروں پر ایمان لانے کو۔ جو اللہ پر ایمان لائے گا وہ ایسا نہیں کرے گا کہ حضرت موسیٰ پر تو ایمان لائے گا، حضرت عیسیٰ پر ایمان نہ لائے۔ جو حضرت عیسیٰ پر، جو اللہ پر ایمان لانے والا ہوگا، وہ ایسا نہیں کرے گا کہ حضرت عیسیٰ پر تو ایمان لائے اور حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ اور جو اللہ پر ایمان لانے والا ہوگا وہ ایسا نہیں کرے گا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایمان لائے لیکن یہ کہہ دے کہ میں حضرت موسیٰ کی نبوت کو نہیں مانتا، حضرت عیسیٰ کی نبوت کو نہیں مانتا، حضرت داؤد کی نبوت کو نہیں مانتا۔ بلکہ اللہ پر ایمان لانا در حقیقت یہ شامل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء، پیغمبر اور رسول تشریف لائے وہ تمام کے تمام اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو بہرحال اللہ پر ایمان لانے میں شامل ہے تمام انبیاء پر ایمان لانا، تمام فرشتوں پر ایمان لانا، تمام کتابوں پر ایمان لانا، اور پھر اگر کوئی اللہ پر ایمان لانے والا ہو، چاہے اس کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ہو، اس کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ہو، والصابئین، اللہ نے صاف اعلان فرما دیا اگر کوئی صابی کہا جاتا ہے مدینہ منورہ میں اس وقت ستارہ پرست، ستارے کی عبادت کرنے والے لوگ بھی تھے، تو اگر اللہ پر ایمان لانے والا کوئی بھی ہو، نیک عمل کرنے والا کوئی بھی ہو، ایمان لانے کے ساتھ نیک عمل کرنے والا کوئی بھی ہو، ایمان لانے اور نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ آخرت پر ایمان لانے والا، دنیا کا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا اگر ہے، پہلے کچھ تھا لیکن اللہ کی کتاب پر ایمان لاتا ہے، اگر وہ اس کا کام، اس کا قبیلہ، اس کا خاندان چاہے جتنے نچلے درجے کا ہو، وہ اللہ کے نزدیک معزز ہے، مکرم ہے، باعزت ہے اور نعمتوں کا مستحق ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر اسلام میں ایک بھنگی بھی داخل ہو جائے، ایمان، عمل صالح اور ساتھ میں آخرت پر ایمان لے آئے تمام رسولوں پر، تو اس کو ایسا نہیں کہا جاتا کہ صف کے آخر میں کھڑا ہو جا، بلکہ اگر پہلے آئے گا تو امام کے پیچھے بھی کھڑا ہو سکتا ہے، دائیں بائیں بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ اسلام نے ان تمام خاندانی نسلی امتیازات کو ختم کر کے رکھ دیا، اور جو یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم صرف لاڈلے لوگ ہیں، اللہ کے نعمتوں کے مستحق ہیں اور ہمارے علاوہ کوئی اللہ کا مقرب نہیں بن سکتا، قرآن کی اس آیت نے ان تمام امتیازات کو ختم فرما دیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں اللہ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ایسے لوگوں کے لیے، کیسے لوگوں کے لیے؟ جو اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان لائے، اچھے کام کرے۔ میں بار بار یہ بات بتاتا ہوں کہ نجات کے لیے
محض ایمان اور آخرت پر کے دن پر یقین کافی نہیں ہے۔ اللہ نے بارہا یہ بات فرمائی ہے، جہاں بھی فرمایا ہے نجات کی بات وہاں عمل صالح کا ذکر کیا۔ آپ ایمان لائیں اور گھر بیٹھ جائیں، کوئی کام ہی نہ کریں اطاعت والا، تو بہرحال نجات تو ہوگی لیکن بھگتنا سزا کو پڑے گا۔ لہذا جہاں بغیر خوف کے بغیر غم کے جو معاملات ہوں گے وہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو ایمان عمل صالح کے ساتھ قبول کرے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، وہ لوگ اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے، اس طور پر کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ کیوں کہ نہ جوانی جانے والی، نہ ناز و نعمت چھینے جانے والے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی، خواہ وہ مسلمان ہو، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، یا باہر سے کوئی دوسرے گھرانے میں پیدا ہوئے اور ایمان قبول کر لیا، یا یہودی ہوں یعنی خاندان یہود بنی اسرائیل میں سے ہوں، یا نصرانی ہوں یا صابی ہوں، نصرانی حضرت عیسیٰ کو ماننے والے، یا صابی ستارہ پرست، اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے، اور میں نے بتایا کہ اللہ پر ایمان لانا تمام انبیاء پر ایمان لانا ہے، اللہ پر ایمان لانا اس کی تمام کتابوں پر ایمان لانا ہے، اللہ پر ایمان لانا یہ شامل ہے اس بات کو کہ وہ تمام فرشتوں پر بھی ایمان رکھتا ہے، جو ایمان مفصل میں ذکر کی جاتی ہیں 5 باتیں۔ تو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے، نیک عمل شرط ہے ایمان کے ساتھ، تو اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے۔ یہاں معلوم ہو گیا کہ اصل اہمیت اللہ کے نزدیک کسی خاندان سے ہونا نہیں ہے، بلکہ اہمیت اللہ کے نزدیک ایمان اور نیک عمل کو حاصل ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ اپنے پروردگار کے پاس اجر کے مستحق ہوں گے اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ سبحان